بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ پروگرام صاحب بات میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جو سیاسی ہلچل ہے اس حوالے سے بڑی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے، خصوصاً ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد جس طرح در در جا رہی ہے اور اب کہاں سے اس کو انکار ہوا ہے اور کس کس کے در ابھی مزید جانا ہے۔ ایک تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے، دوسرے یہ کہ پیپلز پارٹی جو اتحادی ہے کہہ بھی رہی ہے ایم کیو ایم کو اپنی، اور ایم کیو ایم اس کے در پر بھی جاری ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور پورا ایک وائٹ پیپر ٹائپ کی ایک چیز جو ہے وہ جاری کر دی ہے کہ ایم کیو ایم کو لوگوں نے، پیپلز پارٹی نے اور سندھ حکومت نے اور وفاقی حکومت میں اور صوبے میں کراچی میں ایم کیو ایم کو لوگوں کو کیا کیا مراتے اور کیا کیا دی، یہ اس کی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے جو پیپلز پارٹی نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف کس طرح صف آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہم آپ کو بتائیں گے، دوسرے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کس کے خلاف متحد ہو گئے ہیں، اس کے باوجود ایم کیو ایم جماعت اسلامی سے پنگے کیوں بڑھا رہی ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر الطاف حسین نے حکومت کو کیا پیغام دیا ہے، وہ پیغام بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور بہت ساری بڑی تیزی کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، خاص طور پہ 9 جنوری کا دن بڑا اہم ہے۔ 9 جنوری کو پنجاب میں بڑی اہم سیاسی ہلچل جو ہے وہ اس کا جو فیصلہ ہونے والا ہے۔ 9 جنوری کو ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد نے جو ہے وہ باقاعدہ احتجاج اور ریلی کا اعلان کیا ہوا ہے اور اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ در در جا رہی ہے۔ 8 جنوری کو آفاق احمد نے جلسہ رکھا ہوا ہے اور آفاق احمد بھی بڑا اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ساری ہلچل کراچی میں ہی کیوں ہیں؟ کیا کراچی اتنا ایک دم سے اہم ہو گیا ہے؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارا تھنک ٹی وی چینل ایچ ڈی ضرور دیکھتے رہیں، تھنک ٹی وی چینل ایچ ڈی کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ کراچی کے حوالے سے خاص طور پر آپ کو جو بھی اپڈیٹ ہے وہ بر وقت آپ کو ملے۔ آپ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے پاس ہماری ہر ویڈیو کا، ہر پروگرام کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ فوری طور پر آ جائے گا۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد جو ہے وہ در در جاری ہے اور آج اس کا ایک ٹائم جو طے تھا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ طے تھا۔ مسلم لیگ نون کے دفتر جو ہے وہ مسلم لیگ ہاؤس جانا تھا ایم کیو ایم پاکستان کو، لیکن اس سے پہلے کہ ایم کیو ایم کا وفد وہاں پہنچتا، ایم کیو ایم کو انکار کر دیا گیا، معذرت کر لی گئی، کچھ اور ان کو بتا دیا گیا، ٹال دیا گیا۔ مسلم لیگ نون جو اس وقت ملک میں حکمراں ہیں، وفاقی حکومت میں وزیر اعظم ہیں ان کے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ ایاز صادق آ رہے ہیں، ایاز صادق ابھی تک نہیں آئے۔ آج کہتے ہیں کہ وہ شاید ایاز صادق جو زبیر صاحب جو ہیں سابق گورنر، انہوں نے کہا ہے کہ شاید ایاز صادق صاحب آ رہے ہیں، تو پھر کوئی ہم پہلے بات کریں گے۔ پھر تو ایک تو مسلم لیگ نون نے منع کر دیا، دوسرے جماعت اسلامی کے دفتر پہنچ گئی ایم کیو ایم۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کے جو کراچی کے جو امیر ہیں، جو سربراہ ہیں، ان سے ملنے کون جا رہا ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان کا سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، سابق میئر کراچی، ڈپٹی کنوینر وسیم اختر۔ یعنی یہ ایم کیو ایم کا لیول ہو گیا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا لیول۔ کیا کبھی الطاف حسین جو پارٹی کے سربراہ تھے وہ کسی کے در پہ گئے؟ جب 90 پہ لوگ آتے تھے، وزیر اعظم آتے تھے، صدر آتے تھے، بڑے بڑے حکومتیں بنانے کے لیے جو ہے ان سے ووٹ مانگنے آتے تھے تو وہ 90 کی یاترا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج جماعت اسلامی کے دفتر میں، ادارہ نور حق میں ایم کیو ایم کا سربراہ جا رہا ہے۔ اس جماعت اسلامی کے دفتر پر جس جماعت کی جانب سے ایم کیو ایم کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ بس مغالطات نہیں ہوتی، ورنہ ایم کیو ایم کے خلاف جتنی باتیں کی جاتی ہیں، یعنی ایم کیو ایم دشمنی میں جو کچھ جماعت اسلامی کے جو بیانیہ آتے ہیں، جو مظاہرے ہوتے ہیں اور جو ان کے خیالات ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم جو ہے وہ جماعت اسلامی کے در پہ حاضری دے رہی ہے، جبکہ یہ بات پتہ ہے ایک روز پہلے ہی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد کے خلاف محاذ قائم کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ایم کیو ایم کے خلاف دونوں ایک پیج پر ہو گئے ہیں۔ تو جناظرین، یہ صورتحال ہے۔ تاہم اس کے باوجود جماعت اسلامی کے دفتر ایم کیو ایم کا وفد جاتا ہے، مشترکہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، مشترکہ باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد
ایم کیو ایم کے وقت کو یا ایم کیو ایم کے لوگوں کو ابھی مزید بہت ساری جگہوں پر جانا ہے، بہت سارے جگہوں پہ معاملات ابھی ان کے طے نہیں ہوئے، ان کی آمد کو جو ہے وہ ابھی تک قبول یا تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ احتجاج کی کال کی دعوت دینے کے لیے سب کے پاس جائے گی، سب سے یہ گزارش کرے گی، یہاں تک کہ پیپلز پارٹی بھی کے پاس بھی جائے گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو بھانڈا پھوڑا ہے ایم کیو ایم کا وہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو ناظرین، وہ تفصیلات جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم، ابھی ملاقات کو ایک دن نہیں گزرا تھا، بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی، بے نتیجہ تھی، خواجہ اظہار نے کہا کہ 1.5 لاکھ، تو ابھی ایک دن نہیں گزرا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ پیش رفت ہو رہی ہے، زرداری صاحب نے وقت مانگ لیا ہے۔ کیا یہ اس طرح وقت مانگا جاتا ہے؟ اس طرح کسی کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ آپ نے باقاعدہ ایک وائٹ پیپر جو ہے وہ جاری کر دیا ایم کیو ایم کے خلاف؟ تو وہ کیا ہے، وہ تفصیلات جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جاری کی ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارا سیاسی ایڈمنسٹریٹر تھا کے ایم سی کا، مرتضیٰ وہاب، وہ ایم کیو ایم کے مطالبے میں ہم نے اس کو ہٹایا، اور اس کی جگہ ہم نے ایم کیو ایم کے مطالبے پر جو ایڈمنسٹریٹر لگایا ہے ڈاکٹر سیف الرحمان کو۔ گو کہ ڈاکٹر سیف الرحمان ایک سینئر افسر ہیں اور ان کی ایک بڑی اچھی ساکھ ہے، بہت اچھی شہرت ہے تمام بیوروکریسی کے اندر، اور ان کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی سفارش پر لگے ہوں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہی کہا ہے کہ جی ہم نے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اچھے اور اچھی ساکھ کے اور ایماندار افسروں کو بھی بغیر سفارش کے نہیں لگاتی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ تو اگر کسی اچھے افسر کو بھی لگایا ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ احسان کر دیا ایم کیو ایم کے اوپر کہ جی ہم نے تو آپ کی سفارش پہ لگایا ہے، کے ایم سی کا ایڈمنسٹریٹر۔ اس کے بعد کراچی کے 3 اضلاع کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم نے ایم کیو ایم کو مطالبے پر لگائے، جن میں سے ایک کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہو سکا تھا، جس کا شکوہ گورنر کامران ٹیسوری نے فاروق ستار کی رہائش گاہ پر بھی کیا تھا کہ جی ہمارے اختیارات کا اور ہماری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ایک ڈی ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر کا نوٹیفیکیشن اب تک نہیں ہوا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو 2 ڈی ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر کے نوٹیفیکیشن ہو گئے تھے، جن میں بلدیہ شرقی کے لیے شکیل احمد اور بلدیہ کورنگی کے لیے جو تھے وہ جن کا شریف خان کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا، انہوں نے چارج سنبھال لیا تھا، وہ ہفتہ دن سے کام بھی کر رہے تھے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی روز یہ حکم دے چکی تھی، یہ ہدایت کر چکی تھی کہ ان کو یہ جو ہے نوٹیفیکیشن واپس لیے جائے۔ حکومت سندھ کو ہدایت کی تھی کہ چونکہ الیکشن شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کریں؟ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جب ملاقات ناکام ہوئی ایم کیو ایم پاکستان سے پرسوں جو بلاول ہاؤس میں ہوئی تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اور سندھ حکومت نے یہ 2 نوٹیفیکیشن معطل کر دیے، اور یہ دونوں جو ایڈمنسٹریٹر تھے جو ایم کیو ایم کے تھے ان کو جو ہے وہ ان کے عہدوں سے ہٹانے کے لیے جو ہے ہدایت جاری کر دی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال ایم کیو۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف کراچی کے 2 اضلاع کے بلکہ حیدرآباد کی میونسپل کارپوریشن میں جو ایک ایڈمنسٹریٹر ایم کیو ایم کی سفارش پہ جو سرکاری افسر کو لگایا گیا تھا وہ بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم نے ایم کیو ایم پاکستان کو جو مراتیں دلوائی وفاقی حکومت میں، ان میں 2 وزارتیں امین الحق کی بھی اور پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت فیصل صدواری کی بھی، پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ ہم نے دلوائیں۔ پھر جو ایک تیسری وزارت ہے، ایڈوائزر کا عہدہ ہے، جو افتخار صادق کو دیا گیا وزیر اعظم کو مشیر کے طور پہ، پیپلز پارٹی نے دعویٰ کر دیا ہم نے دلوایا۔ یہی نہیں کہا پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد سے تعلق رکھنے والے اہم رہنماؤں، رابطہ کمیٹی کے جو ارکان ہیں، ان کے رشتہ داروں کو اچھی پوسٹنگ دی گئی ہیں، وہ پوسٹنگ جہاں جو پیسے بنانے والی ہے، جہاں سے پیسے بنتے ہیں۔ اور ایک ایم کیو ایم کے ایک رہنما جو دائرے کے اس وقت کہتے ہیں کہ سائڈ کر دیے گئے ہیں، ان کے بھائی کو باقاعدہ ایک ایسا اہم عہدہ دیا گیا تھا کہ وہ بہت ہی منفعت بخش عہدہ تھا، ان کو جو ہے ہائیڈرینٹ کا جو ہے وہ انچارج بنایا گیا تھا، کروڑ روپے کی آمدنی تھی مہینے کی، تو ان کو بھی جو ہے وہ ہٹایا گیا۔ پچھلے دنوں کو ان کو ہٹا دیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ایم کیو ایم کے رشتہ داروں کو جو ان کے جو رہنما ہیں، ان کے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے اہم، یہی حال
کے ایم سی کے اندر بھی ہے، یہی حال ڈی ایم سی میں بھی ہے کہ جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ صرف اپنے ان لوگوں کو جو ان کے رشتہ دار ہیں، بھائی بھتیجے، یا جو ایم کیو ایم حیدرآباد کو باقاعدہ ماہانہ فنڈ دیتے ہیں، ان کو اچھی پوسٹنگیں جو ہے وہ کروا رہے ہیں، دلوا رہے ہیں۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو ایم پی ہیں جاوید حنیف، ان کے بھائی کو بھی ایک اہم ادارے میں جو ہے ممبر بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب اس وائٹ پیپر جو ہے جو تفصیلات شیئر کی گئی ہیں اس پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کی جو رکن قومی اسمبلی ہے کشور زہرا، ان کو، اور جو ابو بکر صدیق جو ابھی کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے رکن، ان کو قائمہ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے، جبکہ جو حافظ اسامہ قادری ہیں وہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں، اور کئی پارلیمانی سیکرٹری جو ہے وہ اس طرح کے عہدے جو ہے مراد، سرکاری مراد جو ہے وہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کی سفارش پر کامران ٹیسوری کو گورنر سندھ بنانا بھی ان کی حمایت کی وجہ سے ہے۔ تو اور اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے پیپلز پارٹی نے بالکل بھانڈا پھوڑ دیا ہے، شیئر کر دی ہیں۔ اب کہاں جائے گی ایم کیو ایم پاکستان؟ پہلے ہی کہا جاتا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے پی ٹی آئی سے 4.25 سال کی حکومت اور اتحاد کے دوران کراچی حیدرآباد کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، کراچی حیدرآباد کے کسی کارکن کو کوئی ریلیف نہیں ملا، صرف اپنے لیے ریلیف حاصل کیا، اپنے رشتہ داروں کے لیے ریلیف حاصل کیا، 2 وزارتوں سے خوب فائدے اٹھائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ ایک دبئی میں اپنا کاروبار جو وہ سیٹ کر رہے ہیں، ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ امریکہ میں اپنا کاروبار سیٹ کر رہے ہیں، ایک دو سینئر جو رہنما ایم کیو ایم کے جن کو سائڈ کر دیا گیا ہے وہ بھی دبئی میں اور امریکہ میں اس وقت دورے پر ہیں اور اپنا کاروبار سیٹ کر رہے ہیں۔ تو اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بھی سرکاری مراحت کے ذریعے اپنی جو ہے وہ مالی پوزیشن کو بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ساری ان کی جو جدوجہد ہے سوائے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے فائدے حاصل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کراچی اور حیدرآباد کے عوام جو ہیں پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ کراچی کے لوگ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کراچی کی سڑکوں پہ چلنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ آئے دن جو ہے خراب، لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کا لاکھوں روپے کا، کروڑوں روپے کا کی گاڑیاں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے، کوئی ریلیف نہیں مل رہا، مہنگائی آسمان پر پہنچ چکی ہے، نہ تو وفاقی حکومت کوئی ریلیف دے پا رہی ہے۔ آج گیس کی قیمتیں کہاں ہیں، بجلی کی قیمتیں کہاں ہیں، تو یہ پیٹرول کی قیمتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے، پھر ڈالر کہاں جا رہا ہے، پھر ملک ڈیفالٹ ہونے جا، پھر جو حکومت نے جو بچت توانائی کی جو بات کی ہے اور کہا ہے کہ شام کو جو ہے دکانیں جلدی بند، کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے اور کسی نے دکانیں بند نہیں کی ہیں۔ کل کا جو پہلا دن تھا، اس حوالے سے جو وفاقی وزراء نے، خاص طور پر خواجہ آصف صاحب نے جو بچت، توانائی کی بچت کے حوالے سے جو پوری ایک پریس بریفنگ کی، ایک لمبا چوڑا پلان دیا، اس کا پول بھی قائد متحدہ محترم الطاف حسین صاحب نے کھول دیا ہے۔ قائد متحدہ نے ایم کیو ایم کی اس پالیسی پر کہا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، غریبوں کے پاس ہے کیا جو آپ ان سے بجلی کی بچت اور فلاں کی بچت اور بچت کی مہم چلا رہے ہیں؟ ان کے پاس ہے کیا بچت کے لیے؟ ساری مراحت اور ساری سہولتیں تو آپ کے پاس ہیں، بچت تو آپ کریں، اشرافیہ کے پاس ہیں، حکومتوں کے پاس ہیں، حکومت کے وزراء آپ عوام سے بچت کے لیے کہہ رہے ہیں، بجلی کے لیے کہہ رہے ہیں، عوام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا وہ بیچارے اپنی دکانیں بھی نہ کھولیں؟ کیا وہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے چھوٹا موٹا کاروبار بھی نہیں کریں؟ وہ بھی الطاف حسین نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ پہلے جو حکمراں جو ہیں، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، قومی اسمبلی، سینٹ، اور جو ان کے جو بڑے بڑے گھر ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، اور جو حکمراں جو اربوں کھربوں روپے کی جو مراد حاصل کر رہے ہیں ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ کے، ایوان صدر میں بیٹھ کے، اور قومی اسمبلی میں بیٹھ کے، سینٹ میں بیٹھ کے، اور ایک ایک جو وزیر ہے وہ کروڑوں روپے کی جو ہے وہ مراد جو ہے حکومت سے حاصل کر رہا ہے۔ پہلے وزراء جو ہے وہ اپنے دفتروں میں ایئر کنڈیشن نکال کے باہر پھینکیں، بیٹھیں کیا نام ہے عوام کے ساتھ، سڑکوں پہ بیٹھیں، فٹ پاتھوں پہ بیٹھیں، اور جو انہوں نے بڑے بڑے محل لیے ہوئے ہیں، سرکاری رہائش گاہیں لی ہوئی ہیں، سرکاری گاڑیاں لی ہوئی ہیں، سرکاری پیٹرول حاصل کر رہے ہیں، تنخواہیں، وہ ارب پتی لوگ ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں جو وفاقی وزراء ہیں، صوبائی وزراء ہیں، اور ایم این اے، ایم پی ہیں، وہ کروڑ پتی ہیں۔
لیکن وہ تنخواہیں لے رہے ہیں. تو یہ پہلے وہ الطاف حسین صاحب کا یہ کہنا ہے, اور الطاف حسین نے ماضی میں یہ ثابت کیا ہے, کم از کم اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کم از کم اس طرح کی چیزوں میں شامل نہیں ہونے دیا, اس طرح کے مراد میں, اس طرح کی چیزوں میں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جب موبائل ٹیلی فون نہیں آئے تھے اور پی ٹی سی ایل ہوتا تھا تو وہ ایک ٹیلی فون کا کوٹا جو ہے وہ ملتا تھا. تو ایم کیو ایم پاکستان کے جو اس وقت جو ایم کیو ایم تھی, پرانی ایم کیو ایم, اس کے ایم این ایز کو جو کوٹا ملتا تھا ٹیلی فون کا, 2 ٹیلی فون کا ہر مہینے, وہ کوٹا وہ ایم این اے کو جو ملتا تھا وہ عوام میں تقسیم کیا جاتا تھا, باقاعدہ اس کی قراندازی ہوتی تھی لوگوں میں. وہ اس وقت ٹیلی فون کا حصول جو تھا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا, لوگ سالوں درخواستیں دیے بیٹھے رہتے تھے لیکن ان کے گھر پہ ٹیلی فون کی گھنٹی نہیں بجتی تھی. تو ایم کیو ایم نے کم از کم وہ مراحتیں جو ان کے ایم این ایز کو ملتی تھی وہ ایم کیو ایم نے نچلی سطح پر منتقل کی تھی. لیکن آج الطاف حسین نے یہی کہا ہے حکومت سے کہ پہلے اپنی مراحتیں تو ختم کریں, اپنی عیاشیاں تو ختم کریں, اپنی سہولتیں تو ختم کریں. وہ بڑے بڑے سرکاری رہائش گاہیں, وہ بڑی بڑی گاڑیاں جو آپ نے گورنمنٹ سے لی ہوئی ہیں جس پہ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, کہ آپ کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ پیٹرول کیوں آپ سرکار کے پیسے, تو یہ اربوں کھربوں روپے کا خرچہ کم کریں. تو یہ ویسے ہی عوام جو ہے وہ مشکل کا شکار ہے, ان کو مزید مشکل کا شکار نہ کریں. تو ناظرین اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک جانب تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ایم کیو ایم کے خلاف ایک پیج پر آ گئے, پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ظاہر جماعت اسلامی کا جو ہے وہ بیانیہ ہے, لیکن وہی جماعت اسلامی جس نے بڑا طویل دھرنا دیا تھا سی ایم ہاؤس پہ اور اس کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا, اس معاہدے میں کچھ بھی نہیں تھا. گو کہ جو معاہدے میں جو اگر کچھ نہیں بھی تھا, جو بھی تھا اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے بعد سے جماعت اسلامی نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. اس بات کو بھی کئی ماہ گزر چکے ہیں جو جماعت اسلامی نے جو ایک معاہدہ کیا تھا پیپلز پارٹی نے, اس پہ عمل درآمد, اس پہ بھی جماعت اسلامی نے کوئی مزید آواز نہیں اٹھائی. لیکن اب چونکہ بلدیاتی الیکشن سامنے 15 جنوری کو ہیں تو جماعت اسلامی کو یہ ڈر ہے کہ, اور پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی, مؤخر کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. تو اس سازش کے خلاف جماعت اسلامی نے کل 5 جنوری کو وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے آج جو جماعت اسلامی کے دفتر میں جو ایم کیو ایم کا وفد گیا تھا اپنی دعوت دینے کہ وہ 9 جنوری کی احتجاجی ریلی میں شریک ہوں, اب ہمیں نہیں پتا کہ جماعت اسلامی نے ان کی دعوت قبول کی ہے نہیں کی ہے, لیکن کیا جماعت اسلامی نے کل جو دھرنا ہو رہا ہے کیا اس میں بھی ایم کیو ایم پاکستان کو شریک ہونے کی دعوت دی ہے, اور کیا ایم کیو ایم پاکستان جماعت اسلامی کے ساتھ کل کے دھرنے میں شریک ہوگی جو دیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر. اور جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے, اس وقت تک دھرنا ختم نہیں کریں گے جب تک بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو ان کے مطالبات ہیں وہ جب تک نہ پورے ہو جائیں, بلدیاتی الیکشن کی جو ہے وہ صحیح یقین دہانی نہ ہو جائے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسرے 8 جنوری کو آفاق احمد جلسہ کر رہے ہیں اور 9 جنوری کو جماعت اسلامی جلسہ کر رہی ہے. جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے شیڈول میں ہم کوئی تبدیلی کریں کیونکہ کل انہوں نے دھرنے کا اعلان کر دیا. دوسری جانب 9 جنوری بڑا اہم دن اس حوالے سے بھی ہے کہ پنجاب میں بھی میدان لگا ہوا ہے. پنجاب میں ایک جانب تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی حکومت ختم کر رہے ہیں, اسمبلیوں سے ہم اسمبلیاں توڑ کر, دوسری جانب جب وہاں کی اسمبلی بچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو عمران خان صاحب اپنی حکومت بچانے آ جاتے ہیں. اور اپنی حکومت بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 11 جنوری سے پہلے تمام تر کوششیں کی جائیں کہ کسی طرح ان کی جو پنجاب کی حکومت ہے اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے چودھری پرویز الہی وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں. اب یہ عجیب سیاست ہے, یہ صرف یہ سیاست جو عمران خان صاحب کی وہ ملک کو بحرانوں کی دلدل میں صرف پھنسانے کے لیے, وہ چاہتے ہیں کہ ملک کسی نہ کسی بحرانوں کا شکار رہے, نہ پنجاب کے لوگ جو ہے وہ اس بحران سے نکل سکے نہ ملک بحرانوں سے نکل سکے. ان کو اقتدار بھی چاہیے, وہ اقتدار وہ فوری الیکشن اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ان کو فوری اقتدار چاہیے, وہ انتظار نہیں کرنا چاہتے. فوری اقتدار کے لیے وہ پنجاب کی اسمبلی توڑ رہے ہیں کہ پھر گو کہ انہوں نے اعلان 1 مہینے پہلے کیا تھا, وہ اب تک اسمبلیاں نہیں توڑ سکیں اگر ان کی نیت ہو, لیکن وہ انتظار کر رہے تھے. 1 مہینہ پہلے جب انہوں نے اعلان کیا تھا اسمبلی توڑنے کا, وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ بلیک میلنگ میں وفاقی حکومت آ جائے,
کوئی ان کی بات مان لے, کوئی انہیں ریلیف دے دے. لیکن لگتا ہے کہ حکومت نے بھی, اداروں نے بھی اب یہ طے کر رکھا ہے کہ عمران خان صاحب کو جتنا ریلیف ملنا تھا مل چکا, ضرورت سے زیادہ مل چکا. اب عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑیں یا حکومت میں دوبارہ اپنی وہ حکومت بھی برقرار رکھے ہوئے. پھر ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی پنجاب اسمبلی ایک طرف, آپ کے پی کی اسمبلی کیوں نہیں توڑتے؟ لیکن وہ اسمبلی بھی نہیں توڑ رہے. اور انہوں نے خود ابھی بیان دیا عمران خان نے کہ جی وہ میرے 3 ایم پی او کو جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے, چوتھی جو ہے وہ ایک ایم پی اے جو ہے وہ بھی پرویز الہی صاحب کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دیکھنا یہ 4 ووٹ کم ہو رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 9 جنوری کو پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں, وہ لے نہ لیں. لیکن عمران خان صاحب کی یہ پوری حکمت عملی ہے کہ پنجاب میں بھی بحران رہے, ملک میں بھی بحران رہے, اور جب تک ملک بحرانوں کا شکار رہے, چاہے ملک ڈیفالٹ ہو جائے, ان کی تو یہ خواہش ہے, کوشش ہے, وہ روز کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے. اللہ نہ کرے کہ ان کی یہ خواہش اور جو ہے وہ ان کی زبان پہ جو لفظ ہیں وہ پورے ہوں اور ملک جو ہے کسی طرح چلتا رہے. اور اللہ تعالیٰ مسلم لیگ جو نون ہے یا پی ڈی ایم ہے, ان کو بھی کوئی عقل سلیم دے کہ یہ ملک کے لیے اور ملک کے لوگوں کے لیے کوئی فوری اور مؤثر اقدامات کر سکے. تو دیکھنا یہ ہے کہ 9 جنوری کیا لاتا ہے پنجاب میں تبدیلی. 9 جنوری کو جو جلسہ ہو رہا ہے, یہ جو احتجاج ہو رہا ہے, 8 جنوری کو جلسہ, کل جو دھرنا ہے, یہ ساری چیزیں. پھر دوسری جانب ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا کل بلاول ہاؤس میں اجلاس طلب کر لیا ہے. اس اجلاس کی صدارت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو مشترکہ طور پر کریں گے. اجلاس میں بہت سارے معاملات طے آئیں گے, لیکن خاص طور پر این کیو ایم سے جو متعلق معاملات ہیں, این کیو ایم جو اتحاد ہے پیپلز پارٹی کا, جو این کیو ایم جو اس وقت مطالبے کر رہی ہے, اس پر غور کیا جائے گا. تو یہ ناظرین بالکل اس طرح کی صورتحال شہر میں جو ہے بڑی گرم ہے سیاست اس وقت. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں 9 جنوری کو کیا ہوتا ہے. کل پیپلز پارٹی کی این کیو ایم کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. جماعت اسلامی کا جو دھرنا کل ہوگا سی ایم ہاؤس پر شروع, وہ کب تک جاری رہتا ہے. تو ناظرین یہ ہے جو سیاسی ہلچل کے حوالے سے آج کی گفتگو. اور اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے کہ ہم آپ سے آج کی اس نشست سے اجازت لیں, میری آپ سے گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی چینل ایچ ڈی کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.